بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے ولیم شیکسپیئر کا نام تو سنا ہوگا، انگلش لٹریچر کے بہت ہی مشہور ڈرامٹسٹ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈرامے میں یہ کہا ہے کہ آل دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ آل دا مین اینڈ ویمن میئرلی ایکٹرس، یعنی تمام جو یہ دنیا ہے یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سٹیج ہے، اور اس میں جتنی بھی مرد اور عورتیں آتی ہیں تو وہ جو ہے ایکٹرز کا رول پلے کرتی ہیں، یعنی ہر بندہ آتا ہے اپنا رول پلے کر کے تو چلا جاتا ہے۔ تو اسی بات کو مرزا غالب نے ایک شعر میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایک بچوں کا کھیل تماشا ہے، یعنی ایک پلے گراؤنڈ ہے جس میں بچے کھیلتے ہیں، اور ہم روزانہ جو ہے یہ کھیل کود کا تماشا جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک پپٹ شو لگا ہوا ہے، پتلی تماشا ہے، اور جو ہے وہ ہر روز جو ہے اس میں کوئی نئے کیریکٹرز آتے ہیں اور کچھ نیا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یعنی انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ہماری جگہسائی بھی ہوتی ہے، اور یعنی پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہم جو ہے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہے ہیں۔ یعنی آپ پاکستان سے یعنی پیدائش سے لے کر آج تک دیکھیں نا، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک عمران خان تک کا جو دور گزرا ہے اس میں کیا ہوا ہے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی کچھ تاریخ میں جو ہے وہ ظاہر رقم ہو گیا ہے۔ پھر ان کی جو بہن تھی فاطمہ جناح، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی جو ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ مجیب الرحمان کی طرف آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی جو ہے آج کی جو ہے وہ عدالتیں کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب کیا فائدہ۔ تو اسی طریقے سے ایون کہ وہ جنیجو صاحب جو ہے بڑے یعنی شریف آدمی تھے، تو ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، 52B کا شکار کر کے ان کو بھی جو ہے یعنی اقتدار سے نکالا۔ اسی طرح جو ہے وہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے، ان کو بھی 18 مہینے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے چلتا کیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ بھی جو ہے کچھ اس طرح ہوا۔ پھر اب جو ہے وہ آخری جو آپ کا شکار ہے وہ جناب آپ کے عمران خان صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن بہرحال صرف سیاستدان جو ہے وہ قصوروار نہیں ہیں، قصور اور لوگوں کا بھی ہے۔ اچھا، آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ ہم جب ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول نہیں تھا، تو تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرا گاؤں تھا، وہاں پہ ہائی اسکول ہوتا تھا، اور ہم جو ہے لوگ بس میں، ایک بس آتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی، تو ہم جو ہے اس پہ لٹک کے کبھی چھتوں پہ چڑھ کے کبھی بس کے اندر کھڑے ہو کے تو اس طرح سفر کیا کرتے تھے۔ تو جس دن وہ بس خراب ہو جاتی تھی تو پھر یہ ہے کہ زیادہ تر ہم پیدل ہی واک کر کے 5-6 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کرتے تھے۔ اسی طرح سردیوں کی صبح کے وقت جو ہے نا پتہ چلا کہ بس خراب ہے، تو ہم 15-20 لوگ جو اس گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، تو ہم جو ہے پیدل ہی ہم نے سفر شروع کر دیا۔ جب راستے میں گئے تو ویرانے میں سے گزرنا پڑتا تھا، تو ویرانے میں جو ہے نا ایک جھاڑیوں میں سے کہیں گیدڑ نکل آیا۔ جب گیدڑ نکل آیا تو وہ شرارتی جو ہے وہ دور تھا، یعنی ہم اس وقت بچے تھے، 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، تو اسی طرح کے باقی بھی جو ہے کوئی 7 کا 8 کا 9 کا جو ہے یا 10 کا اسٹوڈنٹس، تو ہم جو ہے اس گیدڑ کے پیچھے بھاگے سارے۔ تو 15-20 لڑکے جب گیدڑ کے پیچھے بھاگے اور اس کو ہم نے گھیر لیا اور ایک دائرہ بنا لیا۔ اب گیدڑ جو ہے وہ دائرے کے اندر، اور ہم جو ہے ظاہر ہے اس کو اب گھیر لیا اس کو، اب گیدڑ نکلنے کی کوشش کرے، اس کو ہم جو ہے ظاہر راستہ نہ دیں۔ آخر کار گیدڑ نے جو ہے نا ایک طالب علم پر حملہ کیا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گیا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور گیدڑ اس طرح سے نکل کے بھاگ گیا۔ تو کچھ بالکل ایگزیکٹلی ایسی سچویشن جو ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے ڈیولپ ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ گیدڑ نہیں ہیں، عمران خان صاحب شیر ہیں، یعنی آپ نے ایک شیر کو جو ہے وہ یعنی ہر طرف سے گھیر کے جو ہے اس کو آپ مسلسل جو اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اس کو آپ مار رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جتنے بھی جو لیڈروں کے ساتھ جو ہوا وہ چلے گئے، شاید کچھ کا رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے، جو مشرقی پاکستان آپ سے الگ ہو گیا، لیکن
یہ جو ہے یعنی آپ نے شیر کو اب گھیرا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس شیر کو ہم مار دیں گے یا شیر جو ہے یہ بھاگ جائے گا اور جو ہے ملک کا نقصان ہی ہوگا، ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے، یعنی ایک طریقے سے ایک طرف سے تو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر مختلف طریقوں سے جو ہے یعنی حملہ آور ہے، چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو، چاہے وہ ان کو جو ہے وہ سائفر کیس میں جو ہے سزا سنانی ہو، چاہے وہ عدت کے کیس میں سزا سنانی ہو، چاہے وہ توشہ کے کیس میں سزا سنانی ہو، یا چاہے آنے والے وقتوں میں جو ہے القادر اور 9 مئی کے کیسز میں سزا سنوانی ہو، یعنی یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا تو آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بہرحال یہ پاکستان میں یہ چل رہا ہے، یعنی ایک طرف سے جو ہے بڑا سٹرونگ طریقے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان جو کرپٹ سیاستدان ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ چور دروازے سے اندر آتے ہیں، تو ان میں خاص کر جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ مل کے جو ہے بھی رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی جو ہے وہ جو باتیں آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، جس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ جناب جب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یعنی رہیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، یعنی یا اس کو جانا پڑے گا یا ہمیں جانا پڑے گا، یعنی دبے لفظوں میں وہ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو ایک خاتون ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح کا بیان دیا تھا کہ جناب جب تک کہ ان کا سر نہیں کچلا جائے گا یہ فتنہ خان جو ہے تو اس وقت تک جو ہے ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سیاستدانوں کا جو ہے یہ رویہ ہے، تو یہ دوسری طرف سے سیاستدانوں نے کرپٹ سیاستدانوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ اپنے بدلے چکا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی تھی، ہاں ان کے اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے ان میں جو کچھ ہوا وہ بھی اداروں نے کیا بہرحال۔ تو اس کے بعد پھر جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ جناب آپ کی بیوروکریسی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ پنجاب کے جو آئی جی صاحب ہیں یا جو باقی افسران ہیں وہ جو ہے کسی اور کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے محسن نقوی نے جو پنجاب گورنمنٹ چلائی ہے اور اب اس کو وزیر داخلہ کے طور پہ جو ہے وہ انعام دیا جا رہا ہے، تو یہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے رات کے اندھیروں میں جو ہے دروازے توڑ کے اور وہاں پہ بچوں کو عورتوں کو اور جو ہے وہاں کے جتنے بھی یعنی جو پی ٹی آئی کے جو یعنی سپورٹرز تھے یا جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان پہ جو ظلم و تشدد کیا، اور پھر 9 مئی کے واقعے میں جس طریقے سے پکڑ دھکڑ کی بغیر ثبوتوں کے ان کو اندر کیا اور ان کے اوپر تشدد کیا، یا جس طریقے سے میڈیا میں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو یہ جو ہے بیوروکریسی نے بھی جو ہے وہ اس یعنی دائرے میں عمران خان صاحب کو گھیرا ہوا ہے، اور جو بھی عمران خان صاحب کے حق میں بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہی سلوک ہوتا ہے۔ عثمان ڈار کو آپ دیکھ لیجئے، عمر ڈار ان کے بھائی صاحب، اسی طریقے سے جو ہے لاہور میں بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پھر جو خواتین ہیں صنم جاوید ہے، عالیہ حمزہ ہے اور یاسمین راشد ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے عمر چیمہ ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، یا جو ہے دوسرے حضرات بہت سارے ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، تو یہ سب مطلب انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے۔ آگے تو بیوروکریسی ہے، پیچھے اب جو بھی ہے لیکن سامنے بیوروکریسی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جوڈیشری کا بھی رول دیکھ لیا ہے، یعنی لوور جوڈیشری نے جس طریقے سے جو ہے سزائیں دی ہیں، چاہے وہ توشہ کیس میں سزا ہو، عدت کے کیس میں سزا ہو، یا سائفر کے کیس میں سزا ہو، یعنی 18 گھنٹے جو ہے وہ یعنی انہوں نے پروسیڈنگ کر کے تو جناب الیکشن سے پہلے سزائیں دی، اور وہ سزائیں بہت جلد جو ہے وہ ریورس بھی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ سزائیں 2 نمبر طریقے سے دی گئی ہیں تو وہ ختم بھی ہو جائیں گی۔ لیکن عدالتی نظام کو تو آپ نے ننگا کر دیا نا، یعنی عدالت نے اس گھیرے میں جو عمران خان صاحب کے گرد انہوں نے ڈالا ہوا ہے، عدالت نے رول پلے کیا۔ ہاں عدالت میں کسی حد تک بغاوت شروع ہو گئی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جب سے انہوں نے خط لکھا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کہیں اور سے بھی آئے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ یعنی جو پریشر نہیں لیتے ہیں یا جو ہے وہ بغاوت کرتے ہیں یا جو ڈکٹیشن نہیں لیتے، ان کے خلاف یہی کچھ ہوتا ہے کہ جناب اب ہائی کورٹ کے ایک جج کے ساتھ جو کہ سینئر موسٹ ہیں چیف جسٹس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کے خلاف جو ہے غالباً ریفرنس جا چکا ہے، اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ جو ہے جو
चौथी ताकत है जिसने इमरान खान साहब को अपने घेरे में लिया हुआ है वो है अदलिया, और जो पांचवी ताकत है वो है आपका जनाब बेकाऊ मीडिया। यानी मीडिया में आप देखें बहुत सारे चैनल्स हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी आए दिन वो ऐसी जो है ना वो ऐसे पैनलिस्ट बैठाते हैं जो एंटी इमरान खान होते हैं, और वो यानी जो बंदा इमरान खान के हक़ में बोलता है तो बाकी जो पैनलिस्ट होते हैं उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनको बोलने नहीं देते हैं, और जो एंकर हजरात होते हैं उनका वाजे जो है वो टिल्ट जो है वो यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा होता है। तो क्या अवाम नहीं समझते हैं इमरान खान साहब जो है वो, यानी यही तो वजह है कि सोशल मीडिया जो है वो इतना एक्टिव हो गया है, क्योंकि अब तो ये जो आपके नेशनल मीडिया को कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सब बिकाऊ माल है। ये जनाब अगवा शुदगान के इंटरव्यू करते हैं, और उसके अलावा जो चैनल के मालकान हैं वो आपको पता है कि वो कौन लोग हैं, वो उनके माजी में किसके साथ एफिलिएशन रही है, तो ये सारी चीज़ें पता है। तो अवाम जो है अब ये चीज़ें छुप नहीं सकती हैं, एक अवेयरनेस आ गई है अवाम के अंदर, और अवाम को पता है, इसलिए उन्होंने जो है नेशनल मीडिया देखना ही छोड़ दिया है और अब लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होते थे वो भी अब सोशल मीडिया में अपने चैनल्स पे यानी इमरान खान साहब के हक़ में बात करते हैं। दो वजूहत हैं, एक तो ये वजह है कि इमरान खान साहब वाकई हक़ में हैं, और दूसरा ये है कि उनको पता है कि अगर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आगे से उनको गालियाँ पड़नी हैं। तो इसी तरीके से जो है यानी लोग जो है अब इमरान खान साहब की तरफ माइल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है यानी ये तो 5 ताकतें हो गई ना, जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके सियासतदान, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी लोअर जुडिशरी स्पेशली, और इवन की टू सम एक्सटेंट जो आपकी हायर जुडिशरी है जिसमें आपके चीफ जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर आपका जो 5वें नंबर पे मीडिया। तो इन्होंने घेरा बनाया हुआ है और जो है इमरान खान साहब को घेरा हुआ है, और ये समझ रहे हैं कि शायद गीदड़ भाग जाएगा, वो शेर की तरह खड़ा हुआ है, डट के खड़ा है, वो मर जाएगा, वो मैदान से नहीं भागेगा, वो मुकाबला करेगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने जुल्म ये किया कि 8 फरवरी को जो इतनी देर से इंतखाबात करवाए तो उसमें भी जनाब उसका मैंडेट चोरी कर लिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, वो अभी जो 2023 में इलेक्शन हुए थे, गालिबन जून में हुए थे, तो जो उस इलेक्शन में पहली दफ़ा जो है वो जब इलेक्शन हुए तो 49% वोट ले सके। इसकी वजह से जो है वो इलेक्शन दोबारा करवाने पड़े, क्योंकि उनके आइन में मिनिमम 50% जो है वोट लेना ज़रूरी है। तो दोबारा जब इंतखाबात करवाए तो तैयब उर्दगान जो कि इतने बड़े लीडर हैं और तुर्की में इतने पॉपुलर हैं, उन्होंने 52% वोट लिए, और उनके जो अपोनेंट थे उन्होंने 48% वोट लिए। तो 52% वोट वाला जो है वो प्रेसिडेंट बन गया और उसके पास सारी ताकत आ गई। पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो तकरीबन 80% है। 80% मकबूलियत वाले बंदे ने, जिसने 8 फरवरी का इलेक्शन जीता, उसको जो है ज़बरदस्ती हरवाया गया, और इतने भोंडे तरीके से हरवाया गया कि हर बंदे को पता है, यानी एक आम से आम पाकिस्तानी को पता है, और जो लोग जो हैं मीडिया में हैं या जो लोग जो है कहीं यानी इदारों में जो है वो किसी बड़े मकाम पे बैठे हैं, सबको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, आरओज़ ने क्या किया, और फॉर्म 45 पे कौन जीता, फॉर्म 47 पे कौन जीता। यानी लोगों को शर्म नहीं आती है कि इन्होंने झूठे जो है वो यानी जो है हल्फ उठा लिए और असेंबली में आके बैठ गए। ये हरामखोर लोग हैं, यानी ये जो इन्होंने हल्फ उठाया ये भी इन्होंने हरामखोरी की, अब जो तनख्वाहें लेंगे वो भी हरामखोरी करेंगे, जो असेंबली में जो बोलते हैं, जो टाइम लेते हैं, ये भी हरामखोरी कर रहे हैं। और ये यानी इसका हिसाब किताब इन्होंने देना है, जब भी हुआ, चाहे इस दुनिया में हुआ चाहे उस दुनिया में हुआ, सबको पता है कि MQM वाले ने जो है ना, उनकी तो गालिबन एक आध सीट भी शायद नहीं है, तो वो तो वैसे ही आ गए। इसी तरीके से सियालकोट से एक साहब जो है वो जीते हुए हैं। यानी पूरा जो शरीफ ख़ानदान का जो जितने भी लीडर्स हैं, इवन के नवाज शरीफ साहब खुद, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा, मरियम, ये सब हारे हुए हैं। यानी अभी भी आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को आप मैच कर लें, आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर मैंडेट चोरी करेंगे और आप कहेंगे कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, तो ऐसे कभी नहीं होने वाला। मुल्क के हालात कभी नहीं सुधरेंगे, बल्कि ऐसे मज़ीद ख़राब होंगे। और हालत आपकी ये है कि जनाब, पहले तो आप मगरिब की जो है वो यानी ग़ुलामी में थे ना, मगरिब की ग़ुलामी में आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और अब आप इतने कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि आपके साथ आवाम नहीं खड़ी, कि अब जो है आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो यानी ये एक्नॉलेज कर रहा है, इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जी हमने
20 پاکستانیوں کو جو ہے وہ پاکستان میں گھس کے مارا ہے. یعنی یہ 3-4 سال کے عرصے میں انہوں نے جو ہے ایک کینیڈا میں بھی ایک کارروائی کی ہے جس پہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ واویلا کیا اور اس کے بعد اس کے تعلقات خراب ہوئے. اس طرح ایک بندہ جو ہے امریکہ میں پکڑا گیا ہے جس نے کوئی اسی طرح کی کارروائی کی. اور پاکستان میں 20 بندے مار دیے ہیں. پاکستان کی ایجنسیوں کو خبر ہی نہیں ہے کیونکہ ایجنسیاں تو اپنے لوگوں کے خلاف لڑ رہی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ آ کے میڈیا پہ بھی جو ہے یعنی اس بات کو اکنالج کر گئے ہیں کہ ہاں ہم جہاں بھی جو بندہ جو ہے بھارت کے خلاف انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گا تو ہم جو ہے وہ گھس کے ماریں گے. تو پاکستان کی وزارت خارجہ سوئی ہوئی ہے کیونکہ آپ اتنے کمزور ہیں. آپ جو ہے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ اسٹرانگ تب ہوں گے جب آپ کی پشت پہ عوام کھڑی ہوگی. اگر آپ اس عوام کو ننگا کریں گے, اس عوام کے خلاف جو ہے نا آپ کاروائیاں کریں گے اور ان کو جو ہے دیوار سے لگائیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے آپ کو طاقت نہیں مل سکتی. آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. آج آپ کے ساتھ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. اب آپ جو ہے نا آپ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات دیکھ لیں. آپ چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ تو آپ کے پہلے دن سے تعلقات خراب ہیں. تو بھائی جان اب جو ہے نا تھوڑا سا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی طرف غور کریں اور اپنی اصلاح کریں. یعنی دل چاہتا ہے کہ کسی اور ٹاپک پہ بات کی جائے لیکن اگر جو ہے آپ کے گھر کا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار ICU میں پڑا ہو تو آپ کیا بات کریں گے سوائے اس کے. تو پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ پاکستان اس وقت ICU میں پڑا ہوا ہے. اب مطلب ہے اور کوئی ٹاپک اتنا اہم رہ ہی نہیں گیا. یہی ٹاپک سب سے اہم ہے کہ جناب کس طریقے سے پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے. تو آج تک کہ جناب اتنی ہی گفتگو کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.